السلام علیکم، میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ ناظرین، امریکہ نے آج افغانستان کے پڑوسی ممالک یعنی پاکستان سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ اگر کوئی بھی حکومت زور زبردستی سے کابل میں بنی تو اسے تسلیم نہ کیا جائے۔ یہ مطالبہ امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان نیڈ پرائس نے ایک نیوز بریفنگ میں کیا، اور آج دوحہ میں ٹروئکا پلس ممالک کی ایک اہم میٹنگ جاری ہے جس میں امریکہ، روس، چین اور پاکستان افغانستان کے لیے ایک سیاسی حل ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 90 کی دہائی میں پاکستان ان 3 ممالک میں شامل تھا جس نے طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا۔ اس وقت طالبان کا گٹھ جوڑ القاعدہ سے واضح نہیں تھا، پر آج ایسا لگ رہا ہے کہ عالمی دنیا کسی بھی قیمت پر طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کرے گی۔ افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمئی خلیلزاد نے بیان دیا ہے کہ اگر طالبان نے جنگ کے ذریعے افغانستان پر قبضہ کر لیا تو دنیا ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کرے گی۔ حال ہی میں طالبان نے افغانستان میں 9 صوبائی دارالحکومتوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان طالبان کی حکومت کو تسلیم کرے گا، اور یہی اہم سوال ہے۔ یہ سوال ہم نے کیا ہے دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری صاحب سے۔ زاہد صاحب، بہت بہت شکریہ جی ہمیں جوائن کرنے کا۔ کیا پاکستان جو ہے اگر طالبان قابض ہو جاتے ہیں اور فتح کر لیتے ہیں کابل کو، تو کیا پھر پاکستان طالبان کی حکومت کو تسلیم کرے گا جس طرح کہ ہم نے 90 کی دہائی میں کیا تھا؟ جی السلام علیکم منیزہ، اٹس گڈ ٹو بی آن یور پروگرام آلویز۔ پاکستان نے کلیئرلی یہ کہا ہے کہ وی ڈو ناٹ سپورٹ اینی ملٹری سولوشن ٹو دا کانفلکٹ، وی ڈو ناٹ سپورٹ اے ملٹری ٹیک اوور ان افغانستان۔ سو وی ول ناٹ ریکگنائز دی طالبان۔ اس بارے میں بات کی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس چیز پر اس امر کی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی پوزیشن کیا ہے افغانستان کے کانفلکٹ کے اوپر۔ پاکستان تو یہ بارہا یہ کہہ رہا ہے کہ جی پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہونی چاہیے۔ پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ وی ڈو ناٹ ریکگنائز ملٹری ٹیک اوور۔ پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ انٹرنیشنل کنسنسس اس کے اوپر ضروری ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ اس وقت ہم جو ہے وہ اس طرح کی ڈیبیٹ جو کہ ڈیٹریکٹ کرے مین آبجیکٹو سے، مین آبجیکٹو دیکھیں اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی کا کیا ہے، پاکستان کا آبجیکٹو کیا ہے، ٹو سیک ریزولوشن آف دا کانفلکٹ ان افغانستان، اور اس کے لیے اپروچ بھی بڑی کلیئر ہے۔ اس کے لیے اپروچ ہے پولیٹیکل سیٹلمنٹ۔ اب اس میں پروسیسز ہیں، ہم نے ہمیشہ تمام پروسیسز جو کہ افغانستان کے اندر کانفلکٹ کا پرامن حل تلاش کرنے کے لیے کیے جائیں، چاہے وہ ریجنل ہو انٹرنیشنل ہو، ہم نے ہمیشہ انہیں سپورٹ کیا۔ آپ دیکھیں کہ ٹروئکا پلس جو کہ انتہائی اہم پلیٹ فارم ہے، پاکستان اس کا حصہ ہے۔ ابھی بھی اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں ہمارے ریپرزینٹیٹیو اس میں موجود ہیں۔ دیکھیں ہم تو اس وقت چاہ رہے ہیں کہ افغانستان میں جتنی بھی پولیٹیکل فورسز ہیں وہ اس چیز کو ریئلائز کریں کہ اٹس این اپرچونٹی دیٹ نیڈس ٹو بی سیزڈ، جی، اور مگر سولوشن کی طرف جانے کی میں بات آپ کی کریں۔ بات سمجھ گئی ہوں، مگر دیکھیے افغانستان کے اندر الیکشنز تو ہونے نہیں لگے، وہاں پہ جو سیاسی عمل ہے اس کے ذریعے ہی کوئی حل نکل سکتا ہے، مگر اس کے اندر بھی بلیم گیم ہے۔ ایک طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ طالبان کسی قسم کے مذاکرات نہیں چاہتے، اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ جب تک پورا انخلا نہیں ہو جاتا ہم کسی سے بھی بات چیت نہیں کریں گے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے پے در پے حملے کرنے شروع کر دیے ہیں مختلف دارالحکومتوں کے اوپر۔ سو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل سولوشن کا ابھی بھی کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ونڈو آف اپرچونٹی ہے، کوئی دروازہ کھلا رہ گیا ہے؟ جی بالکل ہے۔ دیکھیں منیزہ، ہم نے تو ہمیشہ یہ سمجھا کہ اٹ ول بی اے لانگ ہال پروسیس، یہ آسان نہیں ہوگا، ہمیں اندازہ ہے اس کے اندر جو کمپلیکسٹیز ہیں، اسی لیے ہماری اس کے اوپر اپروچ یہ رہی۔ ہم نے ہمیشہ تمام سائڈز کو ارج کیا دیٹ دے نیڈ ٹو ایکسرسائز پیشنس اور کمٹمنٹ۔ لیکن جو آپ نے کہا کہ جی کیا ہم اب بھی پور امید ہیں، یس وی آر سرٹنلی ہوپ فل۔ ابھی بھی جو میں نے آپ سے پہلے بات کی، اس وقت جو دوحہ کے اندر ٹروئکا پلس کی میٹنگ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سٹالڈ افغان پیس پروسیس کو اگنائٹ کرنے کے لیے، انیشیٹ کرنے کے لیے، جو انٹرا افغان پیس پروسیس کے اندر ہالٹ آیا ہوا ہے اسے دوبارہ ری انرجائز کرنے کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں اٹس این اپرچونٹی اینڈ وی آر ہوپ فل۔ کیونکہ دیکھیں اس پر انٹرنیشنل کمیونٹی کا کنسنسس ہے، اس پہ افغانستان کے تمام جو امیجیٹ نیبرز ہیں ان کا کنسنسس ہے۔ امریکہ جو کہ ایک میجر سٹیک ہولڈر ہے، جس کا ہم سمجھتے ہیں ابھی بھی افغانستان میں امن کے قیام کے لیے ایک بہت اہم رول ہے،
उन तमाम का इस चीज पर कंसेंसस है कि अफगान पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाना है और अफगानिस्तान के मसले का एक सियासी हल ही तलाश करना है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि अफगानिस्तान के अंदर भी देखें, इस वक्त अफगान गवर्नमेंट भी निगोशिएटेड सेटलमेंट पे राजी है। तालिबान भी ये समझते हैं कि जी दैट्स व्हाई दे केम टू द निगोशिएटिंग टेबल, दैट्स व्हाई दे अग्रीड टू निगोशिएट विद all the political sides in Afghanistan. That's why they entered into 3 important arrangements last year कि US के साथ उनका जो agreement हुआ, फिर इंट्रा अफगान negotiations जो start हुई. This all indicates कि जी उनकी side से भी desire है to seek a negotiated political settlement of the conflict in Afghanistan, and that gives us a reason to be hopeful. बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद हफीज साहब हमारे से बात करने का। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू। तो नाजरीन, ये थे पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान जो कह रहे थे कि अभी भी पाकिस्तान की काविशें हैं कि एक सियासी हल जो है उसकी तरफ तालिबान और अफगान हुकूमत जाएं। क्या ये मुमकिन होगा और क्या ये मुमकिन हो रहा है दोहा में? क्या चैलेंजेस होंगे? अमरीका इसको कैसे देखेगा? इस पर बात करने के लिए हम तज्जिया निगारों को दावत देंगे। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आपको बराह रास्त वॉशिंगटन लेके जाते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अगर तालिबान ने जंग के जरिए अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया तो अमरीका उनकी हुकूमत को तस्लीम नहीं करेगा और अमरीका यही मुतालबा पाकिस्तान से भी कर रहा है। ये मुतालबा दोहा में होने वाली अहम ट्रॉयका कॉन्फ्रेंस से पहले किया गया जिसमें अमरीका, रूस, पाकिस्तान और चीन शामिल हैं। ये मुतालबा अमरीकन स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान नेड प्राइस ने मंगल को किया। क्या कहा, ये दिखाते हैं। We have made very clear that in order for us and for our allies, हमने वादा कर दिया कि हमारे लिए या हमारे इत्तेहादियों के लिए मुस्तकबिल में अफगानिस्तान की वही हुकूमत कबूल होगी जो सियासी मुआहदे में 5 शराइत को पूरा करेगी। political settlement that meets 5 criteria. First, पहला, इसमें तमाम की नुमाइंदगी हो। दूसरा, इसको तमाम अफगानियों बशमूल औरतों और अकलीतों का तहफ़्फ़ुज़ करे। तीसरा, अफगान लोग अपने लीडर का इंतखाब खुद करें। Fourth, it must prevent Afghan soil from being used to threaten चौथा, अफगान सरजमीन को अमेरिका या इसके इत्तेहादियों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। In terms of international law and international humanitarian law, we've made these criteria. आखिरी बैनुल-अक़वामी वादों और कवानीन की पासदारी करनी होगी। हमने इन असूलों का तयन किया था और सदर गनी और चेयरमैन अब्दुल्ला ने अपने तौर पर इन शराइत को माना था। We have discussed these criteria with our allies. हमने इन शराइत पर अपने इत्तेहादियों के साथ भी बात की थी। ये रोड मैप था जिसके तहत हम मुस्तकबिल में अफगानिस्तान में बनने वाली हुकूमत को तस्लीम करते। It's not just us. It is the countries in the region and well beyond that espouse this. Those meetings, including one today, ये सिर्फ हम नहीं, खित्ते के दूसरे मुमालिक भी इसकी तायीद करते हैं। The region, as well as beyond, and from multilateral organizations, to press. फ्रीकैन तशद्दुद में कमी के लिए जोर डालेंगे। And a ceasefire and सीज फायर का जो फायदा किया गया है इसको पूरा करना होगा, नहीं तो इलाकाई और बैनुल-अक़वामी बरादरी किसी ऐसी हुकूमत को तस्लीम नहीं करेगी जिसका वजूद ताकत की बुनियाद पर आया हो। ये बड़े अहम मौज़ूआत हैं और इन पर बात करने के लिए हमने बराह रास्त वॉशिंगटन से दावत दी है अनवर इकबाल साहब को, जो वॉशिंगटन में डॉन के नुमाइंदे ख़ुसूसी हैं और कई अरसे से पाक अमरीका ताल्लुकात पर गहरी नजर भी रखते हैं, रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एंड गुड मॉर्निंग टू यू। जाहिद हुसैन साहब जो हम सबके दोस्त हैं, तज्जिया निगार हैं, कॉलम निगार हैं, मुसन्निफ हैं और अफगान अमूर के पर इन्होंने एक किताबें भी लिखी है, नो विन वॉर, इनकी हाल ही में इन्होंने किताब लिखी है, वो भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। जाहिद साहब, आपकी जानिब आऊंगी, ये जो स्टेटमेंट्स दी हैं और अमेरिका की तरफ से जो आई हैं कि जी हम तालिबान को कबूल नहीं करेंगे अगर वो जोर जबरदस्ती से आए, वाकई में क्या ये कह रहे हैं एंड दे विल वॉक द टॉक, या आप समझते हैं कि सिर्फ अब ये एक बयानात की नजर हो गई है ये सारी बातें, इसलिए चूंकि जो उन्होंने कंडीशंस रखी हैं कि जी इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज को आप फॉलो करें, खवातीन की आप जो है रिस्पेक्ट करें, ये कौन इम्प्लीमेंट करेगा, कौन गारंटी करेगा कि तालिबान ये करेंगे? नहीं, देखिए, एक तो बात बहुत साफ है, जो बयान आया है वो नया कोई बयान नहीं है।
یہ آج کا بیان نہیں ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو یہ تمام جو باتیں ہیں اس میں ایک انٹرنیشنل کنسنسس موجود ہے، ایک ریجنل کنسنسس موجود ہے کہ جو ہے طالبان کو ٹھیک ہے ایک لیجیٹیمیسی تو مل گئی ہے جب امریکہ نے اس کے ساتھ معاہدہ کیا، اب دوسرے ممالک بھی جو ایک افغان کی ایک مضبوط پارٹی کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، لیکن میرے خیال یہ ساری ممالک میں، اگر آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ابھی کانفرنس ہو رہی ہے ٹرائیکا پلس کی جو دوحہ میں، اس سے پہلے جو ایک اور میٹنگ ہوئی تھی اپریل میں مارچ میں، اس پہ باقاعدہ جو کمیونیکے جاری ہوا تھا جس میں امریکہ بھی تھا، پاکستان بھی تھا، چائنا اور رشیا بھی تھے، تو ان کے طرف سے جو بیان آیا تھا بہت ہی واضح بیان تھا۔ اس کا بیان یہ تھا کہ کوئی ایسی حکومت جو ملٹری کی طاقت سے قبضہ کرے گی اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان کو کسی بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو سوائل کو استعمال کرنے نہیں دیا جائے گا، اور نہ ہی کسی ملک پہ حملے کے لیے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ واضح طور پہ کئی مہینوں سے یہ بات بہت واضح تھی، اور طالبان کو بھی یہ پتا ہے اب ہے کہ وہ جو ہے کوئی یعنی کابل پہ قبضہ کرنے کے بعد وہ خود بخود یہ نہیں ان کو آئے گی کہ وہ پوری دنیا ان کو ریکگنائز کر لے گی یا کوئی ملک ریکگنائز کرے گا۔ پاکستان کی بھی پوزیشن اس حد تک تو بہت ہی واضح ہے کہ وہ اس کو تسلیم نہیں کریں گے، اور یہ بہت مشکل کام ہوگا کیونکہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ اگر نہیں ہوتی ہے تو اس کا مطلب خانہ جنگی جاری رہے گی۔ ٹھیک ہے، یعنی 1996 والے حالات نہیں ہیں کہ جب ہم نے طالبان کی حکومت کو ریکگنائز کر لیا، اس دفعہ طالبان آر ان وانٹڈ کموڈٹی۔ زاہد صاحب نو، یہ دیکھیں وہ 90s کی بات بہت ہی مختلف تھی۔ 90s میں جب طالبان ابھرے تھے تو کسی کو پتا نہیں تھا کہ طالبان ہے کیا، وہ کسی مجاہدین گروپ کا مختلف لوگوں کی طرف سے جو ہے ایک گروپ بن گیا تھا۔ وہ تو سب جب یہ قابض ہوئے تھے کابل میں، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ امریکنز کا بھی کہنا یہ تھا کہ یہ شاید افغان سولوشن ہے وہاں کی جنگ ختم کرنے میں، اور یہ تو تمام چیزیں تھیں اس وقت۔ تو طالبان کی وہ صورتحال نہیں تھی۔ آج 2001 میں جو ہم دیکھتے ہیں اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ طالبان کو ایک لحاظ لیجیٹیمیسی ملی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ بھی ان کو پتا ہے کہ جو ہے وہ اس طرح سے جو یعنی جا کے کابل پہ بیٹھ جائیں گے، اور دنیا اور کوئی بھی ایک ملک چھوڑ دیں، دنیا تو خیر نہیں تسلیم کرے گی، کوئی ایک ملک کے لیے بھی پاکستان اگر چاہے تو بھی اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ وہ اس کو ریکگنائز کر لے۔ یعنی ایک سیاسی سلوشن ضروری ہوگی۔ انور اقبال صاحب، آپ کی جانب آ رہی ہوں، آج جو ہماری بات ہوئی ہے پاکستان کے فارن آفس اسپوکس پرسن سے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی ہمیں بڑی امید ہے کہ جو دوحہ میں مذاکرات ہو رہے ہیں اسے سیاسی حل نکلے گا، مگر طالبان پے در پے حملے کر رہے ہیں۔ کیا ایک سیاسی سلوشن ریلسٹک ہے، یا وہاں پہ ایک فیلنگ ہے جہاں بیٹھے ہیں واشنگٹن میں کہ اب شاید یہ ممکن نہیں، اب طالبان جو ہے بڑی تیزی سے آگے بڑھ گئے ہیں اینڈ ریئلی دی امریکنز ہیو لاسٹ دی وار؟ نہیں، امریکہ میں کوئی ایسی فیلنگ نہیں ہے۔ امریکہ میں ایک احساس ہے جو دونوں طرف ہیں، ریپبلکن اور ڈیموکریٹ دونوں سمجھتے ہیں کہ وہاں ہمیں مزید امریکہ کو مزید ٹھہرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہماری فزیکل انوائرمنٹ جو ہے اس کو اگر ہم 20 سال بھی بیٹھے رہتے تو کچھ نہیں نکلتا، اس لیے ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں، لیکن ہم افغانستان نہیں چھوڑ رہے ہیں، صرف اپنی فوجیں بلا رہے ہیں۔ دیکھیں، آپ نے جو ابھی گفتگو کی جو نیٹ پرائس کا آپ نے جو اسٹیٹمنٹ سنایا اس میں ایک اہم بات رہ گئی، وہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو دوحہ میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان مذاکرات کے نتیجے میں ہم جو ریجنل کنٹریز ہیں ان سے یہ کمٹمنٹ لیں گے کہ وہ اگر کوئی بھی حکومت جو طاقت کے ذریعے اقتدار میں آئے گی اس کو وہ تسلیم نہیں کریں گے۔ ظاہر کنٹریز میں سب سے اہم پاکستان ہے، پاکستان سے بھی وہ کمٹمنٹ لیں گے۔ تو امریکہ نے ایک بات اور بالکل واضح اسی بیان میں نیٹ پرائس نے دوبارہ یہ کہا کہ امریکہ اور بین الاقوامی برادری کسی ایسی حکومت کو جو بذریعہ طاقت اقتدار میں آئے گی اس حکومت کو بین الاقوامی امداد نہیں دی جائے گی کسی قسم کی۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بھی حکومت افغانستان میں آئے گی وہ بین الاقوامی امداد پہ ڈپینڈ کرے گی، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں اور ہم نہیں دیں گے۔ تو اب اگر پاکستان فرض کریں یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ خود ریکگنائز کر لے طالبان حکومت کو، تو پھر کیا پاکستان اس پوزیشن میں ہوگا کہ ساری دنیا کے خلاف جائے؟ کیونکہ اس دفعہ سعودی عرب بھی نہیں کرے گا، یو اے ای بھی نہیں کرے گا۔ پھر دوسری بات یہ ہوگی کہ کیا پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ ایسی حکومت کو معاشی سہارا دے سکے، یا افغانستان میں اتنا کیوس ہوگا
اور इतनी अफरा तफरी मचेगी कि उसका फिर असर पाकिस्तान भी पड़ेगा। तो ये इस वक्त जो सूरत हाल, जैसा जाहिद साहब ने कहा, 1996 से बहुत मुख्तलिफ है। 1996 से पहले जब तालिबान बन रहे थे, जब ऑर्गेनाइजेशन बन रही थी, तो उस वक्त मैं कंधार में था और उस वक्त मुझे वहाँ जो इस्लामाबाद में ब्रिटिश एम्बेसडर होते थे तो वो मिले। तो मैंने कहा, एम्बेसडर व्हाट आर यू डूइंग हियर? कहते वेल आई जस्ट हैपन टू बी हियर। मैंने कहा बट नोबडी हैपेंस टू बी इन कंधार। तो नेचुरली उस वक्त जाहिद साहब ने कहा कि उस वक्त सब ये समझते थे कि तालिबान एक हल हो सकता है अफगानिस्तान के मसले का, और सब मिलजुल के कोशिश कर रहे थे कि तालिबान ही आगे अमल ला दें तो ठीक है, क्योंकि लोग तंग आ चुके थे। इस वक्त दुनिया जो है तालिबान को बिल्कुल तस्लीम करती है एक ताकत के तौर पर, तालिबान को चाहती है कि इक़्तिदार का हिस्सा बने, और अगर वो अपनी पोजीशन मजबूत कर सकें तो वो डोमिनेंट हिस्सा भी मान लेंगे इनको, लेकिन सिर्फ तालिबान की हुकूमत को कोई तस्लीम नहीं करेगा। और जब अभी हमारे मोदी साहब जब आए थे तो उन्होंने इस बात को कई दफा कहा था कि हम भी ये समझते हैं और हमारी भी कोशिश यही है कि एक सियासी हल हो। मगर अनवर साहब, बिफोर आई गो बैक टू जाहिद साहब, एक स्टेटमेंट आई है आज अफगानिस्तान से, उन्होंने कहा है कि तालिबान के ऊपर जो आलमी दुनिया उसको सैंक्शंस इम्पोज करना चाहिए। क्या इसके ऊपर कोई बात हो रही है वॉशिंगटन में? नहीं, अभी तो नहीं हो रही है। अलबत्ता यहाँ मीडिया ने उनका जो तालिबान का कल का एक बयान है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो एक मीडिएटर लगाए जो तालिबान और उनके बीच बातचीत को पुश करे आगे, उसकी बातचीत कुछ हो रही है, वो हो सकता है, लेकिन इसके अलावा अभी कोई ऐसी बात नहीं हो रही है। ठीक, जाहिद साहब, चूंकि आप रीजनल सियासत को बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, उस पर लिखते भी हैं, मुझे ये बताइए कि हाल ही में तालिबान के वफ्द ने चीनी फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की, फिर उनकी मुलाकातें होती रही हैं रूस से भी। मुझे ये बताइए कि जो ये इनकी मुलाकातें होती रही हैं, कुड दैट पेव द वे फॉर सम काइंड ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग और रिकग्निशन ऑफ द तालिबान इन गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान? देखिए, एक बात बहुत साफ है कि चाइना यकीनन गए थे वहां पे, लेकिन आप बयान जरा पढ़ लें। वहां पे जो बात हुई, देखिए जब आपने अमेरिका ने बैठ के 18 महीने उनसे बातचीत किया, मुआहदा किया, इसका मतलब सबसे पहले तो अमेरिका ने लेजिटिमाइज किया, उसके बाद दूसरे ममालिक ने भी उनको कबूल किया एक पार्टी के हैसियत से। लेकिन अब जो चाइना गए थे तो उसमें उनका जो है इस खित्ते में तो मुस्तकिल दौरा कर रहे हैं इनके तालिबान के वफद जो है, लीडरान जो है। लेकिन चाइना ने जो उनका ठीक है इस्तकबाल भी किया बहुत अच्छी तरह से, लेकिन एक बात अगर आप देखें, दो उनके जो कंसर्न थे उन्होंने उसको भी बयान किया। उस बयानात में सबसे बुनियादी चीज थी कि पॉलिटिकल सेटलमेंट ऑफ अफगानिस्तान होना चाहिए, एक बुनियादी चीज थी। इसका उन्होंने कभी कोई यकीन नहीं दिलाया कि तालिबान कल हुकूमत पे कब्जा कर लेंगे और वो फिर वो उस पे जो है उनको रिकग्नाइज कर लेंगे। दूसरा चाइना का अपना कंसर्न है जो कि एटीएम और जो दूसरी ऐसी ईटीएम और इसकी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो युगर और इसमें सिंजान में जो है जो कार्रवाई करते हैं उनको रोका जाए। मेरे ख्याल ये वही बात आती है कि जो कि दोहा एग्रीमेंट में भी है कि आप किसी भी अफगान खित्तों को उसमें इस्तेमाल नहीं करने देंगे। लेकिन सिर्फ चाइना की बात नहीं है, जरा ईरान को भी जरा देख लें। ईरान से जो उनकी दुश्मनी बेतहाशा थी, एक वक्त वो भी था तालिबान की जब हुकूमत थी कि दोनों जंग के करीब आ गए थे। लेकिन आज सबसे ज्यादा देखा जाए तो एक कुर्बत हमें नजर आती है ईरान के और तालिबान के दरमियान। उन्होंने जो अभी एक वहां मीटिंग भी करवाई जिसमें काफी अफगानिस्तान के दूसरे रहनुमा भी आए थे, तालिबान भी आए थे, तो उनका भी कंसर्न सबका एक टैक्टिकल सबकी अंडरस्टैंडिंग है कि तालिबान का होना जो है उनको गारंटी चाहिए कि वो दाइश के खिलाफ जो है कार्रवाई करेंगे, वो अलकायदा के खिलाफ करेंगे। ये ईरान का भी है। ईरान ने एक और शर्त भी पेश की थी कि जो है आप हजारा को जो है प्रोटेक्शन देंगे, वो ये है। इसी तरह रशिया का भी कंसर्न यही है और इसी वजह से देखें कि रशिया ने जो है सबसे पहले जब दोहा टॉक्स हो रही थी उसके थोड़ा सा पहले ही जो है एक दावत दी थी तालिबान के लीडरान की, और न सिर्फ तालिबान को बल्कि तमाम अफगानिस्तान जितने भी फैक्शंस हैं हुकूमत समेत वो सब के सब वहां पे मौजूद थे सिवाय गनी के, प्रेसिडेंट गनी के। तो मैं समझता हूँ कि ये खित्ते में ये चीज तो पाई जाती है कि तालिबान की लेजिटिमेसी जो है उन्होंने रिकग्नाइज किया है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने वाजे भी कर दिया है कि पुराने तर्ज की इस्लामिक इमिरेट जो कि कहलाती थी 90 की 96 के बाद से जो हुकूमत आई थी वो काबिल कबूल नहीं होती। यानी कि एक इम्प्रूव्ड तालिबान जो एक सियासी शक्ल जिसने अपनाई हो वो अब दुनिया को कबूल होगा। अनवर इकबाल साहब, आपकी जानिब आऊंगी। देखिए, अफगानिस्तान तो हमेशा पाकिस्तान के ऊपर
इल्जामात लगाता रहता है और कहता रहता है कि जी वहां से तालिबान जो हैं आ रहे हैं, मगर अमेरिका ने भी इस किस्म के इल्जामात लगाए हैं। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी जॉन कर्बी की मैं आपको एक कोट दे देती हूं। उन्होंने कहा है, वी आर माइंडफुल दैट दोज सेफ हेवन्स आर ओनली प्रोवाइडिंग अ सोर्स ऑफ मोर इनसिक्योरिटी एंड मोर इंस्टेबिलिटी इनसाइड अफगानिस्तान। वी आर नॉट बैशफुल अबाउट हैविंग दैट डिस्कशन विद पाकिस्तानी लीडर्स। और एक वेस्टर्न जरीदे के अंदर ये भी लिखा गया था और अफगान को ही कोट किया गया था कि जी हम ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं, ये हम तालिबान के खिलाफ नहीं लड़े, ये हम पाकिस्तान के खिलाफ लड़े। तो वहां पे इस जंग को कैसे देखा जा रहा है? क्या पाकिस्तान को भी इस नजरिए से देखा जा रहा है जिस तरह से बयानात आ रहे हैं? देखिए, अभी तक तो अमरीकी इस कोशिश में है, जो आपने उनका बयान कोट किया जॉन कर्बी का, वो उस ब्रीफिंग में गुफ्तगू जो हो रही थी, वो मैंने उस पर रिपोर्ट भी किया है डॉन में आज, वो इस हवाले से हो रही थी कि जो उन्होंने यहाँ इनके वज़ीर दफ़ा ने हमारे आर्मी चीफ से पीर के दिन जो गुफ्तगू की थी टेलीफोन पे, तो उस पर वो ब्रीफ करते हुए ये बात एक सवाल उठाया गया, तो उसके जवाब में इन्होंने ये कहा। लेकिन यहाँ जो है समझा ये जाता है कि पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है तालिबान पे, और अब भी पाकिस्तान अगर चाहे तो तालिबान को एक पॉलिटिकल सेटलमेंट पे राजी कर सकता है, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान ये रोल प्ले करे। तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई में मुलव्वस हो जाए, लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट नहीं होता है तो वाशिंगटन के रवैये में मजीद सख्ती आएगी। जब आप कहते हैं कि वॉशिंगटन के रवैये में मजीद सख्ती आएगी, क्या मतलब है? क्या कर सकते हैं वो? इमदाद बंद कर सकते हैं जो दी है, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? लेकिन ये तो स्पेकुलेशन की बात है कि क्या कर सकते हैं, सैंक्शन लगा सकते हैं, इमदाद बंद कर सकते हैं। अभी तक तो वॉशिंगटन ये समझता है कि पाकिस्तान से जो दूरी पैदा हो गई है ताल्लुकात में, उसके बावजूद हमारा इतना इन्फ्लुएंस है, इतना असर व रसूख है पाकिस्तान में कि हम पाकिस्तान को परसुएड कर सकते हैं कि वो कम अज कम एक सियासी हुकूमत बनाने में मदद करे। और वाशिंगटन ये भी समझा जाता है कि ये बात पाकिस्तान के मुफाद में भी है, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत का होना और बात है, पाकिस्तान ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान में भी एक तालिबान हुकूमत बन जाए, क्योंकि पाकिस्तान को अच्छी तरह पता है कि दुनिया एक न्यूक्लियर मुल्क में तालिबान हुकूमत को पसंद नहीं करेगी। तो वाशिंगटन ये समझता है कि अब भी पाकिस्तान को परसुएड किया जा सकता है। अच्छा जाहिद साहब, पाकिस्तान की पोजीशन तो हमेशा से यही रही है कि जो तालिबान है दे हैव द माइंड ऑफ देयर ओन, और हम उनको ज्यादा उनके पर असर और रसूख नहीं रखते। ये पाकिस्तान की ऑफिशियल पोजीशन रही है। एक तो ये सवाल, दूसरा ये है कि अगर पाकिस्तान ने वहां पे इन्फ्लुएंस करना है तालिबान को और उनको डिलीवर करना है, तो फिर जाहिर है उनका बराह रास्त राब्ता तो हमारी अस्करी की आदत से है। उस सूरत हाल में पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसके ऊपर क्या असर होगा? क्या अब फिर से अमेरिका सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री टू मिलिट्री नेगोशिएशंस होंगी, या आप समझते हैं कि यहाँ पे जो गैर सियासी ताकतें वो ज्यादा ताकतवर होंगी? देखिए, एक बुनियादी तौर पे है कि अमेरिका, जो आपने पहले बात की थी कि अमेरिका में मैं भी सारे अखबार देखता हूँ, वहां पे ये चीज नहीं है कि पाकिस्तान के जरिए हो रहा है, जो कि हमें काबुल की तरफ से बयानात नजर आते हैं। ये बात सही है, अनवर इकबाल जैसे कह रहे हैं कि हम पे जो है वो ये आता है कि हम तालिबान को मजबूर करें कि वो टेबल पे आए। लेकिन असल मसला जो आता है थोड़ा सा, इसमें हमारे जो हमारे खुद भी ऑफिशियल्स हैं उनका भी बहुत बड़ा कसूर है। उसमें ये था कि जो हर रोज बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंस दे के इस तरह बावर कराते हैं कि हमने तालिबान को लाया, लेकिन तालिबान की एक थोड़ा समझने की बात है, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस जरूर था, क्योंकि यहाँ पे रहते थे, यहाँ पे सब उनकी फैमिली रहती थी, यहाँ पे शुराज भी यहीं पे काम करते थे, लेकिन कभी भी ये नहीं होता था कि तालिबान जो है वो पाकिस्तान के जो है अहकामात के अमल दरामद है। दोहा एग्रीमेंट के बाद बहुत सारी चीजें तब्दील हो गई हैं। तब्दील ये हो गई है कि तालिबान जो है ये अब देखा जाए तो अपने इलाकों में जब इतना उन्होंने कब्जा किया है, उनको इंटरनेशनल इंटीमेसी मिली है, वो हर जगह जा रहे हैं, उनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलती है दूसरे ममालिक में, तो वो जो है ये उस वजह से पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस थोड़ा बहुत था वो भी और कम हुआ है।
ایک یہاں پہ پرسپشن ہے پاکستان کے اندر کہ جب بھی افغانستان کے اندر آپ سمجھے زیادہ انریسٹ ہوا ہے یا طالبان کی حکومت آئی ہے تو امریکہ نے ہمیشہ یہ پریفر کیا ہے کہ جی یہاں پہ ہم جو مضبوط عسکری قیادت ہے اس سے ہم بات کریں، اس سے ہم ڈیل کریں، چونکہ ان کا یہ ایک ماننا ہے کہ جی وہ ڈائریکٹلی ڈیل کر سکتے ہیں طالبان کے ساتھ. تو بائیڈن حکومت نے تو ہمیشہ بات کی انسانی حقوق کے بارے میں، انہوں نے جمہوریت کے بارے میں بات کی. کیا اب وہ یہاں پہ سیاسی جمہوریت یا جمہور کو طاقت جو ہے اس کو دیں گے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ دے ول پریفر ٹو اسپیک ٹو دا ملٹری پاورز ہیئر ان پاکستان؟ ابھی جو پاکستانی وفد آیا تھا اس میں 2 ممبر تھے، ہے نا، ایک تو معید یوسف تھے اور ایک ISI کے چیف تھے، ٹھیک ہے. اور جب معید یوسف سے ہم نے ایک بریفنگ میں نے ہی سوال کیا تھا، میں نے کہا کہ وہ کیوں شریک ہوئے، میں نے کیونکہ ان کا نام نہیں لیتے، ذکر نہیں کر رہے تھے، تو میں نے کہا ایک شخصیت ایسی تھی جن کا آپ نام نہیں لے رہے ہیں لیکن وہ بھی شریک ہوئے تھے. تو کہنے لگے ہاں وہ تو کیوں ہوئے تھے؟ انہوں نے کہا اس لیے ہوئے تھے کہ یہ ٹیکنیکل لیول کی میٹنگ تھی، تو ٹیکنیکل لیول کی میٹنگ میں ان کی شرکت ضروری تھی. تو ٹیکنیکل ظاہر ہے، یہاں ٹیکنیکل سے مراد یہی ہے کہ طالبان اور جو بھی لڑائی ہو رہی ہے افغانستان میں، پاکستان کی پوزیشن یہ وہ، اب اگر ٹیکنیکل لیول کی گفتگو کو ISI کے چیف سے لیڈ کروانا چاہتا ہے امریکہ، تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ امریکہ کس سے بات کرنا چاہتا ہے اور کیوں کرنا چاہتا ہے. کیونکہ واشنگٹن یہ سمجھتا ہے کہ جو افغانستان میں جو کچھ ان کو چاہیے وہ پاکستان کی کوئی بھی سول حکومت جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر سکتی، فوجی کر سکتی ہے، اس لیے فوج سے ہی گفتگو کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ انور افغال صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا واشنگٹن سے. زاہد حسین صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا اسلام آباد سے. اور دونوں تجزیہ نگاروں کا یہ کہنا تھا کہ اگر اب عالمی دنیا طالبان کو ایکسپٹ کرے گی، تسلیم کرے گی، تو یہ ایک نیو امپروو طالبان ہوں گے جن کی ایک سیاسی شکل ہوگی، اور جو کم از کم یہ باور کروائیں گے یا یہ گارنٹی کرائیں گے کہ وہ اپنی سرزمین دوسرے ممالک پہ حملے کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے. ناظرین ادھر ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ایک بڑا دلچسپ سیگمنٹ ہمارے ساتھ ہے، ہم نے پریپیئر کیا، آپ کو دکھائیں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کو نور مقدم کیس نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے. آئے دن خواتین پر تشدد کے حوالے سے بات ہوتی ہے. ان حالات میں یہ خبر آئی ہے کہ پارلیمنٹ سے خواتین پر گھریلو تشدد کا بل پاس جو ہونا تھا، اس پر اسلامی نظریاتی کونسل نے تحفظات کا اظہار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کی شقیں اسلامی اصولوں سے مطابقت نہیں رکھتی. اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے مفتی غلام ماجد، جو اسلامی نظریاتی کونسل میں سینئر ریسرچ آفیسر ہیں. بہت بہت شکریہ جی ہمیں جوائن کرنے کا. سب سے پہلے یہ جو بل ہے اس کے بارے میں پوچھوں کہ یہ جو بل نیشنل اسمبلی نے پاس کیا، سینٹ میں گیا، پھر واپس نیشنل اسمبلی میں آیا، جو قانون ہے اور نیشنل اسمبلی کے رولز ہیں اس کے مطابق 2/5 جو ہے میجورٹی پارلیمنٹ کی اگر ووٹ کرے تو تبھی جو بل ہے وہ اسلامی نظریاتی کونسل میں ریفر ہوتا ہے، اس کے بغیر جو ہے اس کو ریفر نہیں کیا جاتا. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کون سے قانون کے تحت، کون سے رول کے تحت اسلامی نظریاتی کونسل نے اس بل کا جائزہ لیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ، آپ نے اسلامی نظریاتی کونسل کا نقطہ نظر جاننے کے لیے ہمیں مدعو کیا. یہ عادی بات ہے اور یہ نیشنل اسمبلی کے رولز کی بات نہیں، یہ کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک پاکستان کی بات ہے. اس کے تحت مختلف باتیں ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر اسمبلی چاہے کونسل کو آئینی ریفرنس بھیجنا تو اس کے لیے 2/5 میجارٹی ضروری ہے جی. لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری صورتیں ہیں. ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ اسمبلی، صوبائی اسمبلی کا اگر کوئی قانون ہے تو گورنر از خود بھیج سکتا ہے. مگر آپ کو تو گورنر نے نہیں بھیجا، نہ ہی آپ کو صدر نے بھیجا، چونکہ وہ بھی ہے بھیج سکتا ہے. ہاں. اس کے علاوہ 230A اس کے نیچے B اور یہ جو تفصیلات ہیں 230 آرٹیکل آئین کا، وہ کونسل کو پابند کرتا ہے کہ آپ پارلیمنٹ کو، صدر کو، گورنر کو، صوبائی اسمبلیوں کو ایسی سفارشات پیش کریں جن کے ذریعے پاکستان کے شہریوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی احکام اسلام کے موافق ہو.
ٹھیک ہے، مگر وہ بائنڈنگ نہیں ہوتا. جو میں نے قانون پڑھا ہے وہ آپ دے سکتے ہیں، مگر وہ پارلیمنٹ کی سوادید ہے کہ وہ لے یا نہ لے قانون کے مطابق. بالکل ٹھیک کہا آپ نے جی کہ بائنڈنگ نہیں ہے. جب کونسل خود اس چیز کو لیتی ہے، پارلیمنٹ کی رہنمائی کے لیے پیش کرتی ہے، تو اپنی ذمہ داری جو آئینی ہے وہ سر انجام دیتی ہے. چلے تو یہ بات تو اسٹیبلش ہو گئی کہ یہ مشاورت کے حد تک ہے، یہ بائنڈنگ نہیں ہے نیشنل اسمبلی کے اوپر. اب جو آپ کے تحفظات ہیں اس بل کو لے کے، وہ موٹے اور بنیادی کیا ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ صرف تحفظات کے نام سے یاد نہیں کرنا چاہیے. کونسل نے اس بل کا بڑے وسیع تناظر میں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ جائزہ لیا. سیم اسی طرح کا بل 2016 میں پنجاب اسمبلی کی طرف سے آیا، اس کے ساتھ ہی کے پی اسمبلی کی طرف سے آیا. دونوں میں فرق یہ تھا کہ کے پی اسمبلی کے گورنر نے آئینی ریفرنس کے ذریعے بھیجا تھا اور پنجاب اسمبلی نے نہیں بھیجا تھا. کونسل نے آج خود اسی کو بھی لیا تھا، ان پر تحفظات کا اظہار کیا تھا. لیکن اس بل پہ آئیں، چونکہ وقت کی قلت ہوتی ہے، اس کے جو موٹے تحفظات ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے. اس بل کی ایک خصوصیت تو یہ ہے جس کو ہم کہیں گے کہ قابل تعریف ہے کہ یہ جنڈر بیسڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر مقدمہ کرنے والی خاتون بھی ہو سکتی ہے، جس کے خلاف کیا جا رہا ہے وہ بھی خاتون ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، دونوں طرف مرد اور خواتین کا کوئی وہ نہیں کیا گیا. باقی جو کونسل کو تحفظات ہیں وہ ایک سے زائد شقوں پر ہیں. ساری میں اس وقت نہ بیان کر سکتا ہوں، نہ ہی وقت ہے آپ کے پاس. جو موٹی یہ ہے کہ انہوں نے جو مثال کے طور پہ ڈومیسٹک ریلیشن شپ کی تعریف ذکر کی ہے اس میں، وہ میں نے ابھی آپ کے سامنے اشارہ بھی کیا تھا اس کا. اس کے اندر گھریلو رشتہ داریاں جو خاندان کی ہیں ان کے علاوہ بھی کچھ رکھا ہے، اور ہم اس کے بارے میں یہ نہیں کہتے، یہ الزام نہیں لگاتے کہ اس میں کوئی نامحرم رشتہ داریوں کو خواہ مخواہ شامل کرنا مقصود ہے. لیکن بہت سے قانون دان یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نامحرم رشتہ داریاں ہیں دو بندوں کی آپس میں، اس کی پروٹیکشن کہیں نہ کہیں سے اس سے حاصل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جو آپ کے تحفظات ہیں، آپ کے کیا کوئی مذاکرات ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل نکل سکتا ہے؟ مذاکرات ہوئے ہیں. مذاکرات اس معنی میں کہ وہ ان آفیشلی ہیں، ان کی آفیشلی اسٹیٹس اس طرح نہیں ہے کیونکہ ریٹن میں کوئی لیٹر شیٹر نہیں ہوا. ہمارے چیئرمین صاحب، میں، ہمارے ڈی جی صاحب، ہمارے ایک ممبر، تو ہیومن رائٹس کی جو منسٹری ہے ان کے جو وزیر ہیں ڈاکٹر شرین مزاری صاحبہ، ان کے آفس میں 2 میٹنگیں ہوئی ہیں اور یہ طے پایا ہے کہ ٹھیک ہے، مل کے کوئی نہ کوئی طے کرتے ہیں اور کچھ امینڈمنٹس لاتے ہیں تاکہ اتفاق رائے سے یہ چیز اسمبلی سے منظور. ڈاکٹر شرین مزاری جو اس وقت انسانی حقوق کی منسٹر ہیں، انہوں نے آپ کو یقین دہانی کرائی ہے کہ کچھ شقوں کے اوپر ہم کام کر سکتے ہیں اکٹھے مل کے اور امینڈمنٹس لا سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ بل پاس ہوگا. یہ جی انہوں نے کہا ہے. اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ بل پاس ہو؟ کونسل اسلامک آئیڈیالوجی کیا چاہتی ہے؟ کونسل یہ کہتی ہے، کونسل یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمارے معاشرہ کوئی تشدد سے پاک معاشرہ ہے. کونسل یہ کہتی ہے کہ واقعتاً ہمارے معاشرے میں تشدد کا عنصر پایا جاتا ہے جس کی روک تھام ضروری ہے، اس کے لیے قانونی اقدامات ضروری ہیں. ٹھیک ہے، لیکن طریقہ کار ایسا رکھا جائے کہ جس میں 3 چیزوں کی پابندی ہو. آپ کے کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن نہ ہو. ٹھیک ہے. آپ کے جو اسلامی احکامات ہیں جو خود کانسٹیٹیوشن بھی کہتا ہے ان کی وائلیشن نہ ہو. جی. آپ کے اپنے معاشرتی اقدار کی وائلیشن نہ ہو. اچھا، ایک چھوٹا سا سوال آپ سے، وہ یہ ہے کہ آپ کی جو کمپوزیشن ہے اس کے پر بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے. آپ کا جو قانون بنایا ہے کہ جی کمپوزیشن آپ کی جو ہے قانونی طور پہ اس کے اندر 2 جج ہونے چاہیے اور 1 عورت ہونی چاہیے. ابھی جو میں نے نام دیکھے 12 کے 12 نام، نہ اس کے اندر کوئی جج، نہ اس کے اندر کوئی عورت. اس کی کیا وجہ ہے؟ کونسل کی کمپوزیشن آئینی طور پہ 20 ممبران کی ہے اور مارچ کے اندر 8 ممبران رخصت ہو گئے، ان میں 2 ججز 2020 میں، تو 1.5 سال ہو گیا اب آلموسٹ. نہیں، مارچ 2021 میں غالباً، مارچ 2021 میرا خیال ہے مارچ 2020 نہیں 20 نہیں 2021 میں. اچھا، یہ ابھی ریسنٹلی بات ہے، 2021 کی بات ہے. ٹھیک ہے. 8 ممبر ہمارے رخصت ہوئے ہیں، ان میں 2 ججز تھے، جسٹس ریٹائر محمد رضا خان صاحب اور جسٹس سید منظور حسین گیلانی، اور خاتون جو تھی ڈاکٹر فرخندہ ضیاء تھی. نئے اپائنٹ کرنا حکومت کا کام ہے. اچھا، ابھی تک انہوں نے یہ زحمت نہیں کی. وزارت لا کا کام ہے کہ وہ سمری بھیجے پی ایم کو، پی ایم صاحب صدر کو. ٹھیک ہے. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں آئے. مفتی غلام ماجد صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اسلامی نظریاتی کونسل چاہتی ہے کہ خواتین کے تحفظ کے لیے بل پاس ہوں
اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ اس کا حل ڈھونڈنے کی حکومت کے ساتھ کوشش کریں گے، اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر شرین مزاری جو ہیومن رائٹس منسٹر ہیں انہوں نے ان کو یقین دہانی کرائی تھی کہ اس بل کے اوپر کچھ امینڈمنٹس کیے جائیں گے اور پھر اس کو نیشنل اسمبلی میں لایا جائے گا۔ ناظرین، منیز جہانگیر کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔